بعض حضرات سرے سے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید نے کوئی واضح نظام حکومت نہیں دیا. کہتے نہیں کہتے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ دو بیانات ہیں آپ کے، ذرا غور کر لیجیے، اس میں تضاد تو نہیں ہے کہیں. ایک طرف آپ کا یہ بیان کہ قرآن مجید اور اسلام نے انسانی زندگی کے ہر شعبے پر روشنی ڈالی ہے، ایک مکمل نظام ہے. ہر واعظ، ہر فقیہ، ہر مفسر یہ کہتے ہوئے تھکتا نہیں ہے کہ قرآن مجید اور اسلام پوری انسانی زندگی کے لیے مکمل نظام ہے، مکمل نظام ہے، مکمل نظام ہے. ایک طرف یہ اعلان اور دوسری طرف یہ اعلان کہ قرآن مجید نے کوئی واضح حکومت کا دستور نہیں دیا. تو یہ نقص ہے یا کمال؟ اگر ہر شے پر روشنی ڈالی ہے تو اس انسانی زندگی میں حکومت کوئی چھوٹا مسئلہ ہے؟ آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رجسٹریشن کرنے کہاں جاتے ہیں؟ کوئی حکومت کا نظام ہونا چاہیے. وفات ہوتی ہے کسی کی تو کہاں رجسٹریشن ہوتا ہے؟ تعلیم حاصل کرتا ہے بچہ تو سند کون رجسٹر کرتا ہے؟ کہیں سفر کرنا ہوتا ہے تو سہولت سفر کے لیے آپ کو پاسپورٹ وغیرہ کون جاری کرتا ہے؟ یعنی تعلیم سے لے کر، صحت سے لے کر، تجارت سے لے کر، زراعت سے لے کر، ولادت سے لے کر وفات تک، پوری انسانی زندگی میں جو سب سے بڑا اثر انداز ہونے والا مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ حکومت. اور ادھر آپ بتاتے ہیں کہ پیدائش کے متعلق احکام اسلام نے دیے، تعلیم کے لیے دیے، تربیت کے لیے دیے، ہر چیز کے لیے اسلام نے احکام دیے، مگر حکومت کے لیے احکام نہیں دیے. یہ ایک تضاد ہے، واضح تضاد، صریحی تضاد اور تناقض. یہ تناقض دور کریں اور باور کریں، قرآن مجید کو کھلی ہوئی آنکھوں سے، کھلے ہوئے دل سے مطالعہ کریں. قرآن مجید نے نظام انسانی کی تنظیم کے لیے اور قیام حکومت کے لیے بھی ایک مکمل نظام اور نظریہ عطا کیا ہے جس کا نام ولایت ہے. جب معصوم موجود ہو تو معصوم کی ولایت نافذ ہوگی. جب معصوم پردہ غیب میں ہو تو نائب معصوم کوئی نہ کوئی ہوگا جو اس ولایت کے نظام کو نافذ کرے گا. اسے دل و جان سے قبول فرمائیں. اگر آپ کو ولایت غدیر کا حق ادا کرنا ہے، اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے عہد وفا نبھانا ہے، جو بیعت کی ہے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ کی روحوں نے میدان غدیر میں، آپ کی روحوں نے جو بیعت کی ہے میدان غدیر میں امیر المومنین کی، اس کا اگر حق ادا کرنا ہے تو قرآن کے نظام ولایت میں رہنا پڑے گا اور اسے برپا کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی، اسے اختیار کرنا پڑے گا. ظاہر ہے یہ ولایت تشریعی ہے، قانون سے متعلق ہے، اعتباریات میں سے ہے. ولایت امیر المومنین سے کسی کی ولایت کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا. معصوم کی ولایت سے کسی کی ولایت کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا. معصوم کی ولایت اور علی ابن ابی طالب کی ولایت، خدا کی قسم، رسول کی ولایت ہو یا علی کی ولایت، اس کے کرشمے زمین تا آسمان دیکھے جاتے تھے، دیکھے جاتے ہیں، دیکھے جاتے رہیں گے. کتنے معجزات ہیں جو دست علی سے ظاہر ہوئے ہیں، کتنے معجزات ہیں جو معصومین سے ظاہر ہوئے ہیں، کتنے معجزات ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوئے. یہ مجمع کم سے کم جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، مجھے یقین ہے کہ اسے ان مطالب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا. بہت سے لوگ ہیں معجزات کا انکار کرتے ہیں، روایات کا انکار کرتے ہیں، لیکن میں معجزہ رد الشمس تک بھی کسی معجزے کا انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. مجھے یقین ہے ان تمام معجزات پر. میں نے کیا عرض کیا تھا تقریر کے آغاز میں؟ ولایت نفاذ توحید کا نام ہے. وجود سورج کا دلیل باری تعالی ہے، لیکن سورج کا غروب کے بعد پلٹ آنا نظام ولایت کی گواہی ہے. سورج نظر آ رہا ہے، اللہ نے بنایا ہے. سورج جس طرح جس سمت میں جا رہا ہے اللہ کے حکم پہ جا رہا ہے. اللہ اختیار رکھتا ہے کہ اس کا راستہ بدل دے. ظاہر کیسے ہوگا؟ ولایت کے ذریعے سے. حقیقت توحید کا اظہار اور نفاذ
ولایت، یہ ولایت معصوم ہے. یہ ولایت وہ ہے کہ اس ولایت کی منزل پر کوئی دوسرا آ کے ہمسر علی ابن ابی طالب نہیں ہو سکتا. چاند اپنی جگہ چمک رہا ہے، یہ اپنے وجود سے اور اپنی روشنی سے کس کی حقیقت پہ دلیل ہے؟ حق سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر کہ وہ خالق ہے، اسی نے ہمیں نور بخشا. لیکن اس چاند کو کوئی صاحب ولایت کبریٰ ایک اشارہ کر دے اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے. یہ کس چیز کا اعلان ہے؟ یہ اعلان ولایت ہے. وجود اس کا اعلان حقیقت توحید ہے. 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا اور پھر جڑ جانا، یہ اعلان نظام ولایت تکوینی معصوم ہے.